سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے شوٹر۔ یہ سنائپر کے سلسلے کا پارٹ 3 ہے اور آپ سن رہے ہیں شوٹر کی پہلی قسط۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سردار یونٹ کے گیٹ پر ملا تھا، مجھے دیکھتے ہی اس نے زور سے نعرہ بلند کیا اور بازو پھیلا کر لپٹ گیا۔ اس کے ہمراہ الیاس بھی تھا۔ الیاس میرا خصوصی شاگرد تھا۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو اسے بچانے کو میں مرتے مرتے بچا تھا۔ وہ بھی مجھے عقیدت سے ملا۔ دونوں بازار جا رہے تھے۔ چل راجے، تمہیں کھانا کھلاتے ہیں۔ لنگر پر دال پکی ہے۔ لنگر ہم میس کو عموماً لنگر ہی بولتے ہیں۔ سردار نے مجھے ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ رہنے دو یار، بھوک نہیں۔ اس نے پلوشہ کا ذکر کر کے مجھے متون کیا۔ میں لکھ کر دیتا ہوں۔ اس نے نہ صرف ڈٹ کر کھانا کھلایا ہوگا بلکہ آج خصوصی طور پر میٹھا پکوان بھی بنوایا ہوگا۔ میں بھناتے ہوئے بولا، تیرے والی کی طرح نہیں ہے۔ وہ فخریہ لہجے میں بولا، ہو بھی نہیں سکتی۔ جاپان کی چیزیں پائیدار ہوتی ہیں۔ اس کی بیوی لیزونا جاپانی تھی۔ میں نے جھڑکا، بے شرم پٹھان، پلوشے چیز نہیں انسان ہے۔ الیاس مخل ہوا، استاد جی، مجھے نہیں لگتا یہ بحث ختم ہوگی، تو کیوں نہ کسی فیصلے پر متفق ہوا جائے۔ یار تم کھانا لے آؤ، یہیں کھا لیں گے۔ نان، سلاد اور چٹنی لانا نہ بھولنا۔ سردار نے اسے ہدایات دیں۔ الیاس سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ سردار میرے ساتھ ہو لیا۔ نور وایا دریما سنگی دے، نم خو ڈیرا خلی دے، راجکماری پرما۔ الیاس کے جاتے ہی وہ پشتوں میں شروع ہو گیا تھا کہ عربوں کی طرح پٹھان بھی اپنی زبان پر فخر کرتے ہیں۔ اور سناؤ، تیسری کیسی ہے؟ نام تو بہت خوبصورت ہے، راجکماری پرما۔ میں طنزیہ لہجے میں بولا، کیا لگتا ہے راجکماری کے نزدیک کاشتکار کے بیٹے کی کیا اہمیت ہوگی جو پہلے سے 2 بیویوں کا خاوند ہو؟ وہ متاثر ہوئے بغیر بولا، زیادہ مظلوم اور معصوم بننے کی ضرورت نہیں، عاجزی اسے دکھاؤ جو تمہارے کرتوتوں سے نا واقف ہو۔ میں نے ڈانٹا، ناممکن ہے کہ خان کی سمجھ میں بغیر مار کھائے کچھ آ جائے۔ وہ چھاتی چوڑی کر کے بولا، خان پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے گورکن سے قبر کی جگہ مختص کروا لینا ضروری ہوتا ہے۔ میں نے موضوع تبدیل کرنے کی کوشش کی، کیا فضول باتوں میں پڑ گئے ہو، یونٹ کی نئی تازی سناؤ۔ وہ بگڑ کر بولا، راجے، شرافت سے تمام تفصیل بک دے۔ لورا براؤن اور راجکماری پرما کے ساتھ جو گلچھرے اڑاتے رہے ہو، مجھے ایک ایک لمحے کی تفصیل بتاؤ۔ میں نے مشورہ دیا، تصور صاحب کے پاس چلتے ہیں، انہوں نے بھی تفصیل سننا ہوگی، ایک ساتھ دونوں کو بھگتا لوں گا۔ منہ بناتے ہوئے اس نے مجھے یونٹ کینٹین کے سبزہ زار کی طرف کھینچا۔ رہنے دو، ان کے سامنے تم نے تفصیل نہیں واز ہی سنانا ہے۔ مجھے تمہاری نشانے بازی اور جاسوسی کی فضول کہانیوں سے کوئی غرض نہیں۔ کرسی کے بجائے ہم نے نیچے بیٹھنا بہتر سمجھا تھا۔ میں نے ایک جوان کو اپنی آمد کی اطلاع دے کر حوالدار میجر کے پاس بھیج دیا تھا۔ یونٹ میں حاضر ہوتے ہی فوجی کے لیے سب سے پہلے ذمہ دار شخص کو اپنی آمد کی اطلاع دینا ضروری ہوتا ہے۔ سردار نے بیٹھتے ساتھ بیرے کو پنجابی، اردو، پشتو میں ایک ساتھ پکارا، ہلکا دوا چائے رواڑا، یعنی خالص دودھ میں میٹھا روک کے پتی ٹھوک کے، یعنی لڑکے 2 چائے لے آؤ، خالص دودھ میں میٹھا کم اور پتی زیادہ۔ میں نے پوچھا، مریم بہن کیسی ہے؟ وہ جھلاتے ہوئے بولا، اوے ماما، مریم بھی ٹھیک ہے، سلطان یعنی اس کا بیٹا بھی ٹھیک ہے، میرا سارا خاندان مزے میں ہے، اب منہ سے وہ پھوٹ جو میں سننا چاہتا ہوں۔ اس کی بے صبری پر میں نے کہا بلند کیا، لیکن ساتھ ہی اس کی مزید بکواس سے بچنے کو تفصیل بتلانا شروع کر دی۔ اس دوران میں کینٹین والا لڑکا چائے رکھ گیا تھا۔ سردار بیچ بیچ میں سوالات کرتا رہا۔ آخر میں وہ کہہ رہا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ کوئی لڑکی اتنی سمجھدار بھی ہو سکتی ہے۔ سچ کہوں تو تمہاری بے عزتی کا سن کر جتنی خوشی مجھے ہو رہی ہے اتنی پلوشہ بہن کو بھی نہ ہوئی ہوگی۔ میں نے کہا، کیا خیال ہے اس نے ایسا کیوں کیا؟ سردار نے پوچھا، اور کیا کرتی؟ میں اطمینان سے بولا، اپنے محسن کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے؟ سردار نے منہ بنایا، تم جیسے محسن کے ساتھ اس سے کچھ بڑھ کر ہی برتاؤ کرنا بہتر رہتا۔ گفتگو کے دوران میں ہی مغرب کی اذان ہونے لگی۔ ہم مسجد کی جانب بڑھ گئے۔ وہیں تصور صاحب سے بھی ملاقات ہو گئی تھی۔ اب وہ اعزازی کیپٹن کا رینک لگا چکے تھے اور ان کی نوکری بھی تقریباً الاختتام پر تھی۔ ان کی دعوت پر ان کے کمرے میں چلے گئے۔ الیاس کھانا وہیں لے آیا تھا۔ خوش گپیوں میں کھانا کھایا گیا اور پھر چائے پی رہے تھے کہ تصور صاحب کا موبائل فون بجنے لگا۔ کمانڈنگ آفیسر کی کال ہے۔ موبائل سکرین کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ہمیں خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور بٹن دباتے ہوئے موبائل فون کان سے لگا لیا۔
السلام علیکم سر، مؤدب انداز میں کہتے ہوئے وہ لمحہ بھر خاموش رہے، پھر کہا، جی سر، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پہنچا ہے، میرے پاس ہی بیٹھا ہے، یقیناً کمانڈنگ آفیسر نے میرے ہی بارے میں پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے سر۔ السلام علیکم سر۔ رابطہ منقطع کر کے وہ میری طرف متوجہ ہوئے۔ کرنل صاحب یاد کر رہے ہیں۔ ہم سردار اور الیاس کو رخصت کر کے کرنل صاحب کے دفتر کی طرف بڑھ گئے۔ دفتر کے سامنے ہمیں تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑا کیونکہ رات کو دفاتر بند ہوتے ہیں، افسران کسی خاص مقصد ہی سے دفتر آتے ہیں۔ وسیم صاحب اپنی کار خود ڈرائیو کر کے پہنچے تھے۔ ہم نے ایڑیاں جوڑ کر سلام کہا، نیچے اتر کر انہوں نے ہم سے مصافحہ کیا اور دفتر کی جانب بڑھ گئے۔ چند لمحوں کے بعد ہم ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ رسمی کلمات کی ادائیگی کے بعد انہوں نے مجھے پرما انصاری کو بخیریت وطن واپس لانے پر شاباش دی اور پھر مطلب کی بات پر آئے۔ جوان، ISI ہیڈ کوارٹر کی جانب سے چٹھی موصول ہوئی ہے، وہ تمہیں مانگ رہے ہیں۔ سمجھا نہیں سر، مجھے اچنبھا ہوا۔ وہ سوچتے ہوئے بولے، یار سمجھ تو مجھے بھی نہیں آ رہی کہ سنائپر کو جاسوس بنانے پر وہ کیوں تلے ہیں، البتہ تمہیں وہاں نہیں بھیجوں گا۔ ان کی گفتگو میرے سر پر سے گزری تھی۔ تصور صاحب مخل ہوئے، کیا راجہ کی مستقل پوسٹنگ آئی ہے سر؟ لگتا تو یہی ہے صاحب، لیکن چٹھی میں صرف تربیتی دورانیے کا ذکر ہے، اور سچ کہوں تو اس کے پس پردہ انصاری صاحب کا ہاتھ لگتا ہے۔ ان کے ایجنسی سے گہرے روابط ہیں اور ذیشان کے حالیہ مشن کو لے کر وہ بہت پرجوش تھے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اچانک میری جانب متوجہ ہوئے۔ کیا اس ضمن میں تم سے انصاری صاحب سے کوئی بات ہوئی تھی؟ نہیں سر، میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تیاری پکڑو۔ کیسی تیاری سر؟ میں گڑبڑا گیا تھا۔ جنوبی پنجاب کے مشہور منا گینگ کے خلاف آپریشن میں سنائپرز کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، مجھے کہہ کر وہ تصور صاحب کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہیڈ کلرک کو بتا دو ذیشان کے آپریشن پر ہونے کا ذکر کر کے جوابی چٹھی بھجوا دے، اور ذیشان کو دوسرے سنائپر کے ہمراہ سیول ویگو پر فل فور برگیڈ ہیڈ کوارٹر رحیم یار خان بھیج دو، باقی تفصیل انہیں وہیں سے مل جائے گی۔ ٹھیک ہے سر، تصور صاحب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وسیم صاحب نے انہیں چند اور ہدایات دیں اور ہمیں جانے کی اجازت دے دی۔ ہم سلام کہہ کر باہر نکل آئے تھے۔ تصور صاحب متبسم ہوئے۔ کسے ساتھ لے جانا پسند کرو گے؟ میں اطمینان سے بولا، میں بے آرام ہو رہا ہوں تو دشمن کیوں آرام کرے؟ انہوں نے کہا بلند کیا، جانتا تھا سردار کو ہی لے کر جاؤ گے۔ بہرحال میں ہیڈ کلرک کو تمہارے موو آرڈر کا بتا دیتا ہوں، تم دونوں جانے کی تیاری پکڑو۔ میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سردار بے چینی سے منتظر تھا۔ تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں رحیم یار خان کے لیے نکل رہے ہیں۔ وہ حیرانی سے مستفسر ہوا، کیا سچ؟ ہاں۔ اس بات میں سر ہلا کر میں اپنی الماری کی طرف بڑھا اور نمبروں والا قفل کھول کر سفری بیگ میں ضرورت کی چیزیں ڈالنے لگا۔ چند منٹ میں تیار ہو کر ہم کوت میں پہنچے اور رینج ماسٹر کا باکس، ایمیونیشن اور سنائپنگ کا دوسرا سامان اٹھا کر یونٹ کی MT یعنی ملٹری ٹرانسپورٹ کی طرف بڑھ گئے۔ اگلے آدھے گھنٹے میں ہم سفید رنگ کی ویگو میں سوار ہو کر یونٹ سے نکل رہے تھے۔ ویگو کو واپس لانے کو ڈرائیور اور حوالدار سیکنڈ سیٹر بھی ساتھ تھا۔ سڑک پر آتے ہی سردار نے پوچھا، اب ذرا تفصیل ہو جائے۔ میں نے سب کچھ دہرا دیا۔ اس نے حیرانی ظاہر کی، آخر ISI کو تم جیسے نکمے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ میں نے کہا، وسیم صاحب کے بقول اس کے پیچھے انصاری صاحب کا ہاتھ ہے۔ سردار فکر مندی سے بولا، شاید ایسا ہی ہوگا، لیکن تمہیں ہیلے بہانوں سے کب تک روکا جا سکتا ہے؟ میں نے امید ظاہر کی۔ وسیم صاحب کو تھوڑی مہلت درکار تھی، امید ہے اپنے تعلقات کو بروئے کار لا کر کوئی نہ کوئی حل سوچ لیں گے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ایجنسی کیا سوچ کر سنائپر کو جاسوس بنانے پر تلی ہے۔ جاسوس کی تربیت کوئی بھی حاصل کر کے یہ ذمہ داری نبھا سکتا ہے، مگر سنائپر کے لیے تو تربیت کے ساتھ قدرتی صلاحیت بھی درکار ہوتی ہے، اور یونٹ کیسے تربیت یافتہ سنائپر ایجنسی کے حوالے کر سکتی ہے؟ سنجیدہ گفتگو کرتے ہوئے وہ پٹڑی سے اترا۔ تمہاری بغیرتیاں اپنی جگہ، مگر سنائپر تو بہترین ہونا۔ میں نے موضوع تبدیل کیا، منا گینگ کے خلاف آپریشن کو پہلے سنائپر کیوں نہیں بھیجے گئے؟ سردار نے خیال ظاہر کیا، غالباً کل ہی باقاعدہ چٹھی پہنچی ہے، اور میرا اندازہ ہے ISI کی چٹھی بھی ابھی ملی ہوگی، اور وسیم صاحب نے مہلت کے حصول کو تمہیں ادھر گھما دیا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ تھوڑی دیر گپ شپ کے بعد میں نشست سے ٹیک لگا کر سو گیا۔ فوجیوں کو آرام اور سکون کے لمحات کم ہی میسر ہوتے ہیں، آگے نہ جانے کیا حالات پیش آنے والے تھے۔ ہم صبح کے 7-8 بجے برگیڈ ہیڈ کوارٹر پہنچے اور گھنٹے بعد آرمی قافلے کے ساتھ راجن پور جا رہے تھے، کیونکہ اصل کاروائی وہیں ہونا تھی۔ ہمارے ساتھ جانے والا ڈرائیور اور اس کا ساتھی رحیم یار خان میں رک گئے تھے، انہوں نے چند گھنٹے آرام کر کے واپس لوٹنا تھا۔
تقریباً 2 گھنٹے کے بعد ہم مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئے تھے۔ وہاں کمانڈوز کی کمپنی بھی پہنچی ہوئی تھی اور ہمیں انہی کے ساتھ ٹھہرایا گیا۔ سردار کو اپنا نمبری مل گیا تھا۔ ایک ساتھ ریکروٹی کرنے والے ایک دوسرے کو نمبری کہتے ہیں۔ اس سے ہمیں کافی تفصیلات معلوم ہوئی تھی۔ منا گینگ ڈاکوؤں کا گروہ تھا جو دریائے سندھ کے ساتھ جنوبی پنجاب کے دور افتادہ علاقے میں موجود تھا۔ یہ ڈیرہ غازی خان اور صوبہ سندھ کے 150 کلومیٹر تک پھیلے کچے کے علاقے کے درمیان موجود درجنوں گروہوں میں سے ایک سرکردہ گروہ تھا جو اس خطے میں کافی عرصے سے سرگرم تھا۔ گروہ کے کارندوں کی تعداد سینکڑوں میں تھی۔ ایک اندازے کے مطابق 400 سے زائد جرائم پیشہ افراد تھے۔ ان کا ذریعہ معاش اغوا برائے تاوان، بھتہ خوری اور ڈکیتیاں تھیں۔ لڑکیوں کے ذریعے متمول لڑکوں کو پھانس کر بھی کروڑوں کا تاوان طلب کرتے تھے۔ ڈاکو نہایت تربیت یافتہ تھے اور پولیس مقابلوں میں شدید مزاحمت کا ریکارڈ رکھتے تھے۔ وہاں دریائے سندھ کا پانی کافی پھیلاؤ اختیار کر لیتا ہے اور 2 حصوں میں منقسم ہو جاتا ہے، جس سے علاقے نے جزیرے کی شکل اختیار کر لی ہے، اور اسی جزیرے پر ڈاکوؤں کا گروہ موجود تھا۔ وہ جزیرہ سن 2010 کے سیلاب کے بعد دریائے سندھ میں ابھرا تھا۔ جزیرے کی لمبائی 10 کلومیٹر اور چوڑائی 3 کلومیٹر تھی۔ وہ علاقہ ویسے تو ضلع راجن پور میں آتا تھا، البتہ وہاں سے رحیم یار خان کی سرحد بہت قریب تھی۔ یہ ساحلی پٹی جنوبی پنجاب، بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا اور وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کے سنگم پر واقع تھی اور نو آبادیاتی دور سے ڈاکوؤں اور آزادی کے لیے لڑنے والے جنگجوؤں کے لیے چھپنے کا ٹھکانہ تھی۔ یہ علاقہ مختلف عملداریوں کے درمیان میں واقع تھا، جس وجہ سے یہاں تک قانون کی رسائی مشکل ہو جایا کرتی تھی۔ یہ جزیرہ گھنے جنگل سے ڈھکا ہوا تھا اور گزشتہ چند برسوں میں پنجاب اور سندھ کے سرحدی علاقے کے ڈاکوؤں نے اسے اپنی پناہ گاہ بنا رکھا تھا۔ اگر دریا کے کنارے سے کشتی پر اس جزیرے تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی تو 1 کلومیٹر تک پانی میں سفر کرنا پڑتا۔ جزیرے پر منا گینگ نے بھینسیں بھی پال رکھی تھی۔ ان کے پاس گندم کا وافر ذخیرہ بھی موجود تھا۔ اس سے پہلے 2005 میں منا گروہ نے انڈس ہائی وے سے 12 چینی انجینئرز کو بھی اغوا کیا تھا۔ بعد میں انہوں نے ان انجینئرز کو بغیر کسی تاوان کے رہا کر دیا تھا۔ گینگ کے پاس جدید اسلحہ بڑی مقدار میں موجود تھا، جس میں طیارہ شکن توپیں بھی شامل تھیں۔ ماضی میں یہ گروپ راکٹ لانچر، G3s، لائٹ مشین گن، سب مشین گن، دستی بم اور ٹینک شکن بارودی سرنگیں بھی استعمال کرتا رہا تھا۔ گروہ کے سربراہ منا نے تسلیم کیا تھا کہ وہ بھارتی ساختہ ہتھیار استعمال کر رہے تھے، البتہ وہ ہتھیار انہوں نے افغانستان سے حاصل کیے تھے۔ ویسے بھی تب افغانستان میں بھارتی ایجنٹوں کی کافی تعداد موجود تھی۔ ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کی ابتدا پولیس نے کی، مگر 18 دن کے مقابلے میں پولیس کے 7 جوان جاں بحق ہوئے اور 24 پولیس والوں کو ڈاکوؤں نے یرغمال بنا لیا تھا۔ پولیس کے مطابق اب تک آپریشن میں 7 ڈاکو ہلاک ہو چکے تھے۔ پہلے پہل یرغمالی پولیس اہلکاروں کی رہائی کو مقامی قبائل کے ذریعے گینگ سے مذاکرات کیے جاتے رہے اور ناکامی پر فوج طلب کر لی گئی تھی۔ فوج نے علاقے کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، مگر اب تک کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی تھی۔ ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا گیا، مگر ایک تو ڈاکوؤں کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ گنیں موجود تھیں، دوسرا انہوں نے یرغمالیوں کو سامنے رکھا ہوا تھا، اس لیے ہیلی کاپٹر سے ان کے خلاف مؤثر کارروائی ممکن نہیں تھی۔ اس کے علاوہ شہری آبادی بھی قریب تھی اور باوجود انتباہ کے وہاں کے باسیوں نے علاقے کو خالی نہیں کیا تھا۔ اس وجہ سے فوج کو توپ خانے کے استعمال میں احتیاط کرنی پڑ رہی تھی۔ منا گینگ نے گزشتہ برس مئی میں بھی 7 پولیس اہلکاروں کو اغوا کر کے یرغمال بنایا تھا، جس کے بعد گینگ کے خلاف آپریشن کیا گیا تھا، جس میں ہیلی کاپٹر سے شیلنگ بھی کی گئی تھی۔ اس آپریشن میں اغوا ہوئے اہلکار تو بازیاب کروا لیے گئے تھے، تاہم ڈاکوؤں کو پسپا نہیں کیا جا سکا تھا۔ منا گینگ کے خلاف راجن پور اور رحیم یار خان پولیس نے سن 2010 میں بھی آپریشن کیا تھا، جس کا دورانیہ 3 ماہ تھا، تاہم اس کے مثبت نتائج برآمد نہیں ہو سکے تھے۔ اس آپریشن میں نام تو منا گینگ کا چل رہا تھا، مگر در حقیقت یہ علاقے کے 3 بڑے گروہ تھے جو عام حالات میں تو علیحدہ علیحدہ کام کرتے تھے، مگر جو ہی پولیس ان کے خلاف آپریشن کرتی، تینوں گروہ اکٹھے ہو جاتے تھے۔ چونکہ پولیس کے پاس ایسے گن شپ ہیلی کاپٹر یا جدید اسلحہ نہیں تھا کہ ان کے خلاف بڑا آپریشن کر کے قابو پایا جا سکتا، اسی وجہ سے فوج کو بلایا گیا تھا۔ کچے کے علاقے میں کئی پولیس چوکیاں اور چیک پوسٹیں قائم کی گئی تھیں، تاہم وہ علاقہ اتنا وسیع اور خطرناک تھا کہ ڈاکو مختلف خفیہ راستوں کی مدد سے پولیس کے ناکوں سے بچ نکلتے تھے۔ ساتھ ہی وہ لوگ مقامی بھی تھے اور بستیوں میں ان کے خاندان بھی آباد تھے، تبھی وہ ان آبادیوں کو بھی ڈھال بنا لیتے تھے۔
یہ تمام تفصیل ہمیں سردار کے نمبری سے ملی تھی، مگر اس سے ہمیں اپنے کام کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ اس بارے میں ہم نے سردار کے نمبری سے سنگن لینے کی کوشش کی، مگر وہ لا علم تھا۔ گرمی کافی زیادہ تھی، اس وجہ سے ہم نے چھت پر سونا پسند کیا تھا۔ یہاں سنائپروں کا کیا کام ہو سکتا ہے؟ رات کو فرشی بستر پر کمر ٹیکتے ہوئے سردار مستفسر ہوا۔ جس نے بلوایا ہے وہ وضاحت خود ہی کر دے گا۔ میں نے دماغ کھپانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ بھناتے ہوئے بولا، قرض نہیں مانگ رہا؟ میں نے جان چھڑائی، خان صاحب مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا، صاف کہو نا کسی کی یاد آ رہی ہے۔ میں نے اسے تپانے کی کامیاب کوشش کی۔ جب جانتے ہو تو تکرار کا فائدہ؟ بھاڑ میں جاؤ۔ میں نے اطمینان سے کہا، چلا جاتا اگر وہاں تمہارا جانا طے نہ ہوتا۔ جہنم میں جاؤ گے تم اور تمہاری، میرا مطلب سنائپنگ۔ تیش میں وہ پلوشے کا نام لینے لگا تھا، مگر پھر اسے عقل آ گئی۔ البتہ میں نے خاموشی سے آنکھیں بند کر لیں کہ گپ شپ کا بالکل موڈ نہیں تھا۔ صبح نماز پڑھ کر ناشتے وغیرہ سے فارغ ہوئے، تبھی پتہ چلا 10 بجے یونٹوں کے کمانڈنگ آفیسرز کی آپریشن کے متعلق کانفرنس ہے۔ کانفرنس میں ہمیں کسی نے نہیں بلایا تھا۔ کانفرنس کہیں 12 بجے ختم ہوئی۔ دوپہر کے کھانے اور ظہر کی نماز کے بعد ہمارا بلاوا آ گیا تھا۔ ہم وہاں ایس ایس جی کمپنی کے زیر کمان تھے۔ میجر شاہد اقبال کی خوابگاہ اور دفتر ایک ہی کمرے میں بنے تھے۔ ہم اجازت مانگ کر اندر داخل ہوئے۔ ہمارے سلوٹ کا جواب دیتے ہوئے اس نے پلاسٹک کی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھو۔ شکریہ سر۔ ہم نے نشست سنبھالی۔ تعارف کے بعد انہوں نے رسمی گفتگو سے تمہید باندھی۔ معذرت، کل میں مصروف تھا اور آپ لوگوں سے ملاقات نہ کر سکا۔ کھانے پینے اور رہائش میں کوئی مسئلہ تو درپیش نہیں ہوا؟ سردار نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں سر۔ وہ مدعے پر آئے۔ تو کام کی بات ہو جائے، آپ لوگوں کو صورتحال واضح ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، مگر ہمیں کیا کرنا ہے اس بارے میں ہم لا علم ہیں۔ وہ تفصیل بتاتے ہوئے بولے، پورے علاقے کو فوج نے گھیرے میں لے لیا ہے، لیکن پولیس والوں کی بڑی تعداد کو ڈاکوؤں نے یرغمالی بنایا ہوا ہے۔ اس وجہ سے نہ تو ہم توپ خانے کی گولہ باری کر سکتے ہیں، نہ ہیلی کاپٹر یا جہاز سے بمباری کر سکتے ہیں۔ اگر حملہ کیا جائے تب بھی یہی صورتحال درپیش ہوگی کہ وہ یرغمالیوں کو جانی نقصان پہنچائیں گے۔ اب لے دے کے کمانڈوز کی چھاپہ مار کاروائی بچی ہے، لیکن اس صورت میں بھی یرغمالیوں کے بچنے کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ ڈاکوؤں کی تعداد کافی زیادہ ہے اور وہ مقابلے پر تلے ہوئے ہیں۔ اگر یرغمالی ان کے قبضے میں نہ ہوتے تو آدھے گھنٹے کی مار تھے، مگر بدقسمتی کہ ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے چپ سادھتے ہوئے پوچھا، کچھ پلے پڑا؟ میں نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا، سر ڈاکوؤں کی ایک بڑی تعداد جزیرے پر موجود ہے اور ان کے خاتمے کو 2 سنائپر کیا کر سکتے ہیں؟ وہ متبسم ہوئے۔ تو سنائپرز کا کیا کام ہوتا ہے؟ میں اطمینان سے بولا، کلیدی افراد کو نشانہ بنانا۔ ان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یہاں بھی آپ لوگوں نے صرف ایک ہی شخص کو نشانہ بنانا ہے اور جنگ ختم۔ وہ کیسے؟ سردار نے بے صبری ظاہر کی۔ میجر شاہد نے وضاحت کی، گینگ کا سربراہ منا ہے اور وہ تقریباً ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہے، مگر اس کا دستے راست جہان عرف جھلو مخالفت کر رہا ہے۔ جھلو کا گینگ میں بہت اثر و رسوخ ہے، یوں سمجھو اس کی مرضی کے بغیر منا کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اس کی ہلاکت کی صورت قوی امکان ہے کہ منا گرفتاری دے دے گا۔ سردار پر اعتماد لہجے میں بولا، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ میں نے جلدی سے پوچھا، کیا جھلو کی دور سے شناخت ممکن ہے؟ میجر صاحب نے انکار میں سر ہلایا۔ صرف تصویر دکھا سکتا ہوں۔ میں صاف گوئی سے بولا، پھر تو مسئلہ بنے گا۔ ہدف کی نشاندہی آپ کا کام ہے اور اسے انجام تک پہنچانا ہماری ذمہ داری۔ میجر صاحب نے معنی خیز لہجے میں پوچھا، اگر اپنا کام بھی ہم آپ کی ثوابدید پر چھوڑنا چاہیں تو؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ انہوں نے منہ بنایا۔ وسیم صاحب بڑی تعریفیں کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنے بہترین سنائپر ہمارے پاس بھیجے ہیں۔ میں نے خیال ظاہر کیا، جزیرے پر جائے بغیر مطلوبہ آدمی کو نشانہ بنانا ناممکن ہے، کیونکہ اتنے فاصلے سے ٹیلی اسکوپ سائٹ سے کسی کو تصویر کی مدد سے پہچاننا تقریباً ناممکن ہے۔ دوسرا، دریا کنارے مجھے کوئی ایسا مقام نظر نہیں آ رہا جہاں سے جزیرے پر کارگر فائر کیا جا سکے۔ انہوں نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ پیڑ گننے کے بجائے میں عام کھانے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں۔ آپ اپنی ضروریات بتائیں اور کام پورا کریں۔ سردار اور میں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اس نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ میں میجر صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ ہمیں ہلکی سنائپر رائفل چاہیے ہوگی، کیونکہ رینج ماسٹر کو جزیرے پر لے جانا مشکل ہوگا۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے انہوں نے پیشکش کی، مل جائے گی۔ کوئی مددگار چاہیے تو کمانڈو پلاٹون سے بندے لے سکتے ہو۔ میں نے پوچھا، جزیرے تک پہنچنے کا آسان طریقہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا لگایا، ڈھونڈو، پھر اجازت دیں۔ میں نے نشست چھوڑ دی۔
سردار بھی میری تقلید میں کھڑا ہو گیا تھا۔ شاہد صاحب نے ہمیں ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مذاق کر رہا تھا یار۔ افسر کے مذاق پر ہم موڈ تو نہیں بنا سکتے تھے، خاموشی سے بیٹھ گئے۔ ہمارے سنجیدہ چہرے دیکھتے ہوئے میجر صاحب مطلب کی بات پر آئے۔ کام تھوڑا مشکل ہے، میں کمانڈوز کے بھیجنے کے حق میں تھا، مگر جھلوں کا خاتمہ کرنے والے کی اپنی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، اور آپ لوگوں نے اسے نزدیک سے نہیں لمبے فاصلے سے نشانہ بنانا ہے، اس لیے آپ کو کسی کمانڈو کی نسبت خطرہ کم ہوگا، البتہ وہاں تک پہنچنا بھی کافی دشوار ہے۔ تو پہلے یہ بتائیں تیراکی جانتے ہیں یا نہیں؟ ہم بیک زبان بولے اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ بتانے لگے جزیرے پر گندم کا اچھا خاصا ذخیرہ موجود ہے، مال مویشی کی بھی کمی نہیں، پیاز ٹماٹر میں بھی یہ لوگ خود کفیل ہیں، البتہ مسالہ جات چینی پتی گھی سگریٹس نسوار وغیرہ جیسی اشیاء کا خاطر خواہ ذخیرہ یہ جمع کر نہیں سکے تھے، اور اب یہ سامان انہیں باہر سے منگوانا پڑ رہا ہے۔ جزیرے سے باہر بھی ان کے کافی ہمدرد موجود ہیں جو رات کی تاریکی میں ٹیوب کے ذریعے بہاؤ کے رخ تیرتے ہوئے جزیرے تک سامان پہنچا رہے ہیں۔ نائٹ ویژن سائٹس کی وجہ سے گھیراؤ کے پہلے ہی دن یہ لوگ ہماری نظروں میں آ گئے تھے، لیکن ہم نے جان بوجھ کر نظر انداز کیے رکھا۔ البتہ ISI نے پوشیدہ رہ کر ان لوگوں کے ٹھکانے معلوم کر لیے ہیں۔ اب ڈاکوؤں کے تمام ہمدرد ہماری نظروں میں ہیں، لیکن انہیں گرفتار کرنے میں کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے ہم نے ڈھیل دیے رکھی، اور اب آپ دونوں انہی کے بھیس میں جزیرے تک پہنچو گے۔ میں نے پوچھا وہ اپنے آدمیوں کو پہچانتے نہیں ہوں گے؟ وہ اطمینان سے بولے جو آدمی سامان پہنچاتے ہیں وہ وہاں رکتے نہیں، بلکہ سامان چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ میں نے مایوسی ظاہر کی، پھر تو سارا قصہ ہی فضول ہے۔ میجر صاحب وضاحت کرنے لگے، جزیرے کی لمبائی چوڑائی اچھی خاصی ہے، ڈاکوؤں کی رہائش مخصوص علاقے میں ہے، البتہ نگرانی وہ پورے جزیرے کی کرتے ہیں۔ جزیرے میں چند افراد کا داخل ہونا اتنا دشوار نہیں ہے، لیکن وہاں چھپ کر کام کرنا کافی مشکل ہے، اور زیادہ تعداد میں کمانڈو بھیجنے کا مطلب کھلی لڑائی ہے، جس کا نقصان یرغمالیوں کی موت کی صورت میں برآمد ہو سکتا ہے۔ اگر ان کے قبضے میں پولیس کے جوان نہ ہوتے تو ہمیں اتنی تگ و دو نہ کرنا پڑتی، اور سچ کہوں تو پولیس کے علاوہ ایک بڑی سرکاری شخصیت کا بیٹا بھی ڈاکوؤں کی قید میں ہے۔ وہ حرامی کسی لڑکی کے چکر میں ان کے ہتھے چڑھا ہے۔ یہ لوگ خوبصورت لڑکیوں کے ذریعے متمول خاندانوں کے لڑکے کو پھانستے ہیں، پھر انہیں جزیرے پر قید کر کے منہ مانگا تاوان وصول کرتے ہیں، مگر اس لڑکے کو گھیرنے کا مقصد تاوان کے ساتھ اپنے مطالبات بھی تسلیم کروانا تھے۔ اب وہ لڑکا اور پولیس والے ہماری راہ کے بڑے روڑے بن گئے ہیں، ہم ان کی وجہ سے کھل کر کارروائی نہیں کر پا رہے۔ آپ لوگوں کو چند دن چھپ کر رہنا ہوگا، اور سنائپر کیسے چھپتے ہیں اس بارے میں آپ دونوں مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے۔ باقی آپ کا کام فقط جھلوں کو ٹھکانے لگا کر اپنی جانیں بچا کر نکلنا ہے۔ کبھی امید ہے کہ اس کے بعد 1-2 دن کے اندر حالات سدھر جائیں گے۔ میں نے مشورہ دیا، اگر ان کے آدمیوں کے بھیس میں گئے تو آپ کو مکمل سیٹ اپ کو گرفتار کرنا پڑے گا، اور ہمیں جزیرے میں گھسنے کا موقع بھی جانے مل سکے یا نہیں، اس کے بجائے ہم اپنے طریقے سے چلے جاتے ہیں اور کسی ایسے کونے سے جزیرے میں گھسنے کی کوشش کریں گے جہاں ان کے پہرے دار موجود نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ وہ ہمیں تلاش نہیں کر پائیں گے۔ میجر صاحب نے لمحہ بھر سوچ کر اسبات میں سر ہلایا۔ جیسے مناسب سمجھو، اور سچ کہوں تو تم دونوں کے بھیجنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ گوریلے اور سنائپر میں یہی بنیادی فرق ہوتا ہے کہ گوریلا جتنا بھی جی دار ہو، سنائپر جیسی چھپنے کی صلاحیت اور ہدف کا انتظار کرنے کی برداشت نہیں رکھتا۔ سردار نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا، سر اجازت دیں اور انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ ہم جانے کے ارادے سے کھڑے ہو گئے۔ میجر صاحب نے ہمیں جانے کی اجازت دیتے ہوئے حقیقت اگلی، مایوس آپ مجھے نہیں خود کو کریں گے، کیونکہ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم سلوٹ کر کے باہر نکل آئے۔ سردار نے منہ بنایا، راجا تیری نحوست کسی دن مجھے بھی لے ڈوبے گی۔ میں نے جھٹکا، منت کس نے کی تھی کہ میرے ساتھ آؤ؟ وہ جلدی سے بولا، اسی لیے تو خود کو کوس رہا ہوں۔ میں ہنسا، یہ کام میرے لیے رہنے دو۔ وہ تانا زن ہوا، کوئی اچھا کام تو تم سے ہو نہیں سکتا، بس بک بک کرنا ہی سیکھا ہے۔ میں نے کہا لگایا، کیا خان کو کوسنے سے اچھا کوئی کام ہو سکتا ہے؟ اس نے دھمکی دی، خیال کرو پلوشہ بھی خان ہے، اور میں منوان ساری گفتگو اپنی بہن کے سامنے دہرا دوں گا۔ اسے جلانے کو میں نے ایک اور کہا بلند کیا تھا۔ جوں ہی گپ شپ کرتے ہم MT تک آئے تو کمانڈو کمپنی کی گاڑی لے کر دریا کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگلے آدھے گھنٹے میں دریا کے کنارے پہنچ گئے تھے۔ گھنٹہ ڈیڑھ ہم دریا عبور کرنے اور جزیرے میں چھپنے کے طریقہ کار پر بحث کرتے رہے۔ بہاؤ کے رخ ٹیوب پر تیرتے ہوئے جزیرے تک پہنچنا اتنا مشکل نہیں تھا، البتہ وہاں مقصد پورا ہونے تک چھپ کر رہنا مشکل تھا۔
وہ دن اس سے اگلا دن ہم نے کراولی یعنی ہدف کے علاقے کی دیکھ بھال میں گزارا، اور پھر اس سے اگلی رات 12 بجے کے قریب ہم جانے کو تیار تھے۔ میرے پاس مضبوط پلاسٹک کے غلاف میں لپٹی تھنڈر بولٹ موجود تھی۔ سردار کے جھولے میں سنائپنگ کا کافی ضروری سامان اور اضافی ایمیونیشن موجود تھا۔ سائلنسر لگے پستول ہم نے مومی لفافوں میں لپیٹ کر ہولسٹر میں رکھ لیے تھے۔ سردار کے پاس کلاشنکوف بھی موجود تھی، کیونکہ دور مار نشانے بازی کے علاوہ کلاشنکوف سنائپر رائفل سے زیادہ کارآمد تھی۔ 2 بڑی ٹیوبوں کے ساتھ ایک گاڑی ہمیں وہاں چھوڑ کر واپس چلی گئی تھی۔ دریا خوب چڑھا ہوا تھا اور رات کے وقت کنارے سے ٹکرانے والی لہریں اسے کچھ زیادہ ہی خطرناک انداز میں پیش کر رہی تھی۔ حقیقت یہی ہے کہ اندھیرا مصائب اور آفتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ ڈاکوؤں کے خطرے سے پہلے ہمیں دریا سے نبرد آزما ہونا تھا۔ شاعر کہتا ہے، دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان لگے۔ اور ہمارے پاس تو لے دے کے ربڑ کی ٹیوبیں تھی۔ گو دونوں بہترین تیراک بھی تھے کہ سنائپر کی تربیت میں سکھلائی کا کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا جاتا۔ سنائپر وہ صیغہ ہے جس کا استعمال روایتی جنگ کے ہر مرحلے یعنی حملہ، دفاع، پیش قدمی، پس قدمی، ریگستانی اور پہاڑی علاقے کی لڑائی وغیرہ میں جتنا ضروری اور اہم ہوتا ہے، اتنا ہی غیر روایتی جنگ کے لیے بھی اہم ہوتا ہے۔ یہ بالکل ضروری نہیں تھی کہ اچھا کمانڈو اچھا سنائپر بھی ہو، البتہ اچھے سنائپر کا اچھا کمانڈو ہونا اشد ضروری ہے۔ سردار نے جھولے کو پیٹھ پر لاتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں منہ شگافی کی، راجے، اگر ڈوبتے وقت کلمہ شہادت منہ میں پانی جانے کی وجہ سے پڑھا نہ جا سکے تو کیا مغفرت ہو جاتی ہے؟ عموماً مشکل مارکے پر روانہ ہونے سے پہلے وہ کلمہ شہادت زیر بحث ضرور لایا کرتا تھا۔ میں اطمینان سے بولا، تم پڑھ بھی لو تب بھی مغفرت کی امید کم نظر آتی ہے۔ وہ بھناتے ہوئے بولا، کیوں، میرے اعمال بھی اپنے کرتوتوں جیسے نظر آتے ہیں کیا، جو مغفرت کی امید ہی غائب کر دی؟ تم سے دوستی کے علاوہ میرا قابل اعتراض فعل بتاؤ۔ کہتے ہوئے میں نے پلاسٹک کے غلاف میں لپٹی تھنڈر بولٹ رائفل کا تھیلا پشت پر لاد لیا۔ وہ فوراً بولا، قابل اعتراض نہیں، قابل مواخذہ پوچھو۔ میں طنزیہ انداز میں بولا، تمہارے سیاہ نامہ اعمال میں سب سے زیادہ کالک مجھ پر بدگمانی کی ہوگی۔ حقیقت کو گمان کہنا تمہارا ہی حوصلہ ہے۔ اس نے اسپورٹس شوز اتار کر مومی لفافے میں لپیٹ لیے تھے، کیونکہ جزیرے پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں جوتوں ہی کی ضرورت پڑنا تھی۔ گرمیوں کے موسم میں جنگل میں سب سے زیادہ خطرہ سانپ اور بچھوؤں کا ہوتا ہے۔ ہم نے کپڑے بھی اتار کر مومی لفافے میں ڈال لیے اور اس وقت ہمارے بدن پر صرف جانگیا باقی تھا۔ چلیں، میں نے موضوع تبدیل کیا، ورنہ باتونی پٹھان بقیہ رات گپ شپ میں گزار دیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے ٹیوب اٹھا کر پانی میں قدم رکھ دیے۔ گرمی کے موسم میں دریا کے پانی کا لمس کتنا خوشگوار ہوتا ہے، اس کے لیے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ البتہ رات کے اس پہر چڑھے ہوئے دریا کا سامنا کرنا کسی لحاظ سے خوشگوار نہیں تھا۔ کنارے کے ساتھ ہی پانی کمر سے اوپر تک تھا۔ ٹیوب پر سینے کے بل لیٹ کر ہم نے خود کو دریا کے حوالے کر دیا۔ بہتے پانی میں تیراکی کرنا کھڑے پانی کی نسبت بہت آسان ہے، بس تیرنے کا ڈھنگ آنا چاہیے، باقی کام پانی خود کر لیتا ہے۔ ہمیں چونکہ دریا کے بیچ پہنچنا تھا اور بغیر حرکت کیے یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے ہاتھوں کو چپوں کی طرح چلاتے ہوئے ہم ٹیوب کو دوسرے کنارے کی طرف دھکیلنے لگے۔ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتے ہوئے ہم آہستہ آہستہ دریا کو بھی عبور کر رہے تھے۔ ٹیوبوں نے ہمارا کام آسان کر دیا تھا۔ ایک تو اس سے آواز پیدا نہیں ہو رہی تھی، دوسرا رفتار بھی تیز تھی اور وزن وغیرہ کو پار لے جانا بھی مشکل نہیں لگ رہا تھا۔ دریا کے درمیان میں پہنچ کر ہم نے ٹیوب کو دھکیلنا بند کر دیا، کیونکہ ہمیں بہاؤ کے ساتھ جزیرے کے آخری کنارے کے قریب پہنچنا تھا۔ ہمیں وہاں تک پہنچتے زیادہ دیر نہیں لگی تھی جہاں سے کنارے کے ساتھ لگنا تھا۔ میں نے سردار کو چھیڑا، خان صاحب، اگر کنارے پر پہنچتے ہی بھائی لوگ ٹکرا گئے تو ننگے مارے جائیں گے۔ وہ اطمینان سے بولا، تو پریشان تو مجھے ہونا چاہیے جس کی کوئی عزت ہے، تمہیں کیا خطرہ؟ ٹیوب کو جزیرے کے کنارے کی طرف دھکیلتے ہوئے میں آہستہ سے بولا، اللہ پاک کی شان، رات دن بدیسی بیوی سے بے عزت ہونے والا بھی خود کو عزت دار گنوا رہا ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولا، بیوی سے بے عزت ہونا کسی غیر عورت سے بے عزت ہونے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ میں نے ڈینگ ماری، کسی غیر عورت کی جرأت کہ میری بے عزتی کر سکے؟ سردار نے منہ بنایا، منہ نہ کھلواؤ یار، میرے پاس بہت لمبی فہرست ہے، مگر اب کنارے لگنے والے ہیں اس لیے تھوبڑا بند کرنا پڑے گا۔ میں خاموش ہو گیا۔ چاند تیسرے کوارٹر میں تھا اور تب تک مشرق سے سر ابھار چکا تھا۔
فوجی کارروائیوں میں چاند کی بہت اہمیت ہوتی ہے اور کسی بھی مشن پر جانے سے پہلے چاند کا جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ اس مقصد کو چاند کی 4 حالتیں مقرر کی گئی ہیں، یعنی پہلا کوارٹر، دوسرا کوارٹر، تیسرا کوارٹر اور چوتھا کوارٹر۔ کنارے کے قریب پہنچتے ہی ہم نے چپ سادھ لی تھی۔ چاند کی روشنی ہمیں کافی مدد فراہم کر رہی تھی، ورنہ گھپ اندھیرے سے بچنے کو شب دید اینک کی مدد لینا پڑتی۔ ڈاکو عموماً جزیرے کا دوسرا کنارہ استعمال کرتے تھے۔ اس جانب آنے کا مقصد یہ تھا کہ بھاگنے میں سہولت رہے۔ ٹیوبوں سے اتر کر ہم نے کیچڑ میں پاؤں رکھ دیے۔ سردار نے سرگوشی کی، کنارے پر چڑھ کر جائزہ لو، میں ٹیوبوں سے ہوا نکالتا ہوں۔ میں اسبات میں سر ہلاتا ہوا کنارے کی طرف بڑھا اور ہلکی تگ و دو کے بعد اوپر پہنچ گیا۔ کنارے پر کافی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، درخت بھی کافی تھے۔ دور دور تک دکھاؤ کی سہولت میسر نہیں تھی، اس کے لیے کسی درخت پر چڑھنا ضروری تھا، مگر فی الحال میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا تھا۔ جھولے سے شب دید اینک نکال کر ان کو آنکھوں سے لگا کر دائیں بائیں کا جائزہ لینے لگا۔ کوئی مشکوک چیز یا حرکت نہ دیکھ کر میں نے سردار کو سب اچھا کا اشارہ کیا۔ وہ محتاط انداز میں ٹیوبوں کو خالی کرنے لگا، کیونکہ ٹیوبوں کو چھپانا ضروری تھا۔ انہیں وہیں چھوڑ دیتے تو ہمارا آنا راز نہ رہتا، دریا میں بہا دیتے تو واپسی پر مسئلہ ہوتا۔ ٹیوبیں خالی کر کے سردار خان اوپر آ گیا تھا۔ ہم نے کپڑے پہن کر ٹیوبوں کو چھپایا اور جانے کو تیار ہو گئے۔ اب آگے کے مراحل درپیش تھے۔ سنائپر کے لیے پہلا مرحلہ دشمن کی بے خبری میں اس کے علاقے میں پہنچنے کا ہوتا ہے، اس کے بعد ہدف کی تباہی کا نمبر آتا ہے، اور ان دونوں مراحل کے درمیان انتظار کا پراذیت مرحلہ۔ اس مشن میں بنیادی مسئلہ ہدف کی پہچان کا تھا۔ ہمیں ہدف کی پہچان نہیں تھی اور نہ ہدف کے انتظار میں گھات میں بیٹھ سکتے تھے۔ سردار نے مشورہ چاہا، مچان بنانا مناسب رہے گا یا نیچے ڈیرا لگانا پڑے گا؟ ایک آدھ دن کا کھیل نہیں ہے کہ مچان بنانے کی ضرورت پیش آئے۔ سردار مصر ہوا، رات گزارنے کو تو مچان ہی مناسب رہے گی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ جزیرے کا جائزہ لیے بغیر جگہ کا انتخاب آسان نہیں ہوگا۔ اس نے منہ بنایا، گویا سانپ یا بچھو سے ڈسوانے کا پکا ارادہ ہے۔ میں ہنسا، میں سانپ بچھو پر ترس نہیں کھا سکتا۔ اگر ایک خان کو ڈس کر وہ مرنا ہی چاہتے ہیں تو ان کی مرضی۔ سردار نے دانت پیسے، راجے سدھر جا۔ واہ، چھلنی کوزے کو کہتی ہے کہ تم میں 2 سوراخ ہیں۔ کہتے ہوئے میں نے نادانستگی میں کہا بلند کیا۔ آہستہ، سردار نے تنبیہ کی، مگر اسی وقت تھوڑے فاصلے پر ایک ہیولا اٹھ کر بھاگا۔ میں نے فوراً پستول نکالا، مگر گولی چلانے سے پہلے وہ جھاڑیوں کا حصہ بن چکا تھا۔ اس کا رخ دریا کی طرف تھا۔ میں اس کے پیچھے جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ سردار کی سخت آواز میرے کانوں میں پڑی، خبردار اگر ہلنے کی کوشش کی۔ وہ اسی جھاڑی کے قریب ہوا جہاں سے نکل کر نامعلوم شخص دریا کی طرف بھاگا تھا۔ اسی اثنا میں دریا کی جانب چھپاکا ہوا جیسے کوئی پانی میں کودا ہو۔ شاید بھاگنے والا سخت ڈرا ہوا تھا۔ میں قدم بڑھاتے ہوئے سردار کے قریب ہوا جس نے ایک شخص پر کلاشنکوف تانی ہوئی تھی۔ اسی وقت میری سماعتوں میں گڑ گڑاتی ہوئی نسوانی آواز پڑی، اللہ دے واسطے میں کو جان دیو، یعنی اللہ کے واسطے مجھے جانے دو۔ میں چونکا، ایک دم کہانی کے تانے بانے میرے پلے پڑ گئے تھے۔ پریم پنچھی تنہائی کی تلاش میں عام آبادی سے دور آ کر ایک دوسرے کو حال دل سنا رہے تھے۔ اوپر سے ہم ٹپک پڑے اور عاشق بیچارے کو محبت کے بجائے جان بچانے کی پڑ گئی۔ یقیناً چند لمحات پہلے تک وہ لڑکی کے لیے یوں جان دینے کے دعوے کر رہا ہوگا جیسے پاکستانی سیاستدان الیکشن سے پہلے مہنگائی ختم کرنے کی کیا کرتے ہیں، لیکن جو ہی خطرہ محسوس کیا اس نے بھاگنے میں عافیت جانی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ لڑکی کسی بڑے غنڈے کی بیوی، بیٹی یا منظور نظر ہوتی۔ بہرحال اب وہ لجاجت و منت زاری سے جان بخشی کی درخواست کر رہی تھی۔ لڑکی سرائیکی بول رہی تھی، الفاظ نہ صحیح انداز سے سردار کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، مگر اس نے عقل مندی کی کہ خاموش رہا۔ میں نے چھوٹی ٹارچ کی روشنی اس طرف پھینکی، وہ اپنے لباس کو درست کر رہی تھی۔ قریب ہی زیریں مردانہ لباس پڑا تھا۔ عاشق نامراد نے کچھ زیادہ ہی عجلت کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ ایک خوش شکل لڑکی تھی، اسے مسلسل روشنی کے دائرے میں رکھنا مجھے مناسب نہ لگا۔ ٹارچ بجھاتے ہوئے میں نے طنزیہ انداز میں کہا، اے کھیڈ کڑاں دا شروع ہے، یعنی یہ کھیل کب سے شروع ہے؟ میرا انداز یوں تھا جیسے ہمارا تعلق جزیرے ہی سے ہو۔ وہ سسکی، بھائی معاف کر دو، دوبارہ غلطی نہیں ہوگی۔ گہرا سانس لیتے ہوئے میں نے سوچنے کی اداکاری کی اور پھر معنی خیز لہجے میں بولا، پہلے تفصیل بتاؤ تاکہ تمہیں معاف کرنے کے بارے میں سوچا جا سکے۔ اس نے تھوڑی لیتو لال کی، منت سماجت کی کہ اسے کچھ معلوم نہیں۔ مجھے تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ کرنا پڑی، ہلکا پھلکا دھمکانا پڑا،
تب جا کر اس نے ٹکڑوں میں جو تفصیل بیان کی اس کا لب لباب یہ تھا: اس کا نام پروین تھا، وہ ایک بڑے غنڈے بگو استاد کی منظور نظر تھی۔ اس کا کام عمومی طور پر متمول لڑکوں کو پھانسنا ہوتا تھا، جسے بعد میں ڈاکو یرغمال بنا لیتے تھے۔ 2-3 ماہ پہلے بگو کے گروہ میں ایک جوان سال لڑکا اسرار شامل ہوا تھا۔ دونوں کی نظریں چار ہوئیں، دل بیمار ہوئے اور اثر دماغ پر پڑا کہ اچھے برے کی تمیز کھو کر ہر حد پھلانگ گئے۔ شب کی تاریکی میں جب چند پہرے داروں کے علاوہ تمام سو جاتے تھے، وہ سب کی نظروں سے بچ کر جنگل میں آ جاتے۔ 2 جوان جسموں کو تنہائی ملے تو انہیں آپس میں ملنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ حسب سابق وہ آج بھی بے فکری سے وظیفہ غلاظت میں مشغول تھے کہ ہم آدھم کے۔ عاشق صاحب تو اپنا زیری لباس بھی وہیں چھوڑ گیا تھا، اور اب محبوبہ صاحب روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے جان بخشی کی دہائی دے رہی تھی۔ خیر، اس کی دہائی تو ہمارے کس کام کی، مگر وہ خود مصیبت بن کر ہمارے گلے پڑ گئی تھی۔ گو وہ ہمیں ڈاکو سمجھ رہی تھی، مگر اسے چھوڑنے میں یہ خطرہ تھا کہ وہ حماقت سے ہماری موجودگی کا راز فاش نہ کر سکے۔ سارا قصہ سن کر میں نے پوچھا: اگر تم چاہتی ہو کہ بگو استاد کو کچھ نہ بتائیں تو بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ وہ بے باکی سے بولی: آپ کو کیا چاہیے؟ اس کے گلے میں قیمتی ہار اور کلائیوں میں سنہری چوڑیاں نظر آئی تھی۔ تبھی میں نے بات بنائی: تمہیں اپنا سارا زیور ہمارے حوالے کرنا ہوگا۔ وہ زو معنی انداز میں بولی: کیا زیور ضروری ہے؟ آپ کوئی اور مطالبہ بھی تو منوا سکتے ہیں۔ رات کے وقت غیر مرد کے ساتھ جنگل میں منگل منانے والی اس کے علاوہ توقع ہی کیا کی جا سکتی تھی؟ شکر تھا کہ سردار کی سمجھ میں اس کی کھلی ڈلی دعوت نہیں آئی تھی، ورنہ چٹاخ کی آواز ضرور گونجی ہوتی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا: ہمیں صرف زیور ہی چاہیے۔ پاگل نہیں ہیں جو بگو استاد کی منگیتر پر غلط نگاہ ڈالنے کا حوصلہ کر سکے۔ اسے کون بتائے گا؟ زیور بچانے کو وہ خود کو سستا کرنے پر تلی تھی۔ اچھا، اپنے ساتھی سے مشورہ کر لوں؟ بات کرنے کے بہانے میں سردار کو ایک طرف لے گیا۔ میں نے جان بوجھ کر تھوڑا سا فاصلہ پیدا کیا تھا، اور وہی ہوا جو سوچا تھا۔ ہمارے ذرا سا دور جاتے ہی وہ بھاگ پڑی۔ اوئے، کہاں بھاگ رہی ہو؟ رکو! میں نے بھاگنے کی اداکاری کرتے ہوئے چند قدم لیے اور پھر رک گیا۔ وہ چوکڑیاں بھرتے ہوئے جھاڑیوں کے بیچ میں روپوش ہو گئی تھی، یوں کہ ہم چاہ کر بھی اسے نہیں ڈھونڈ سکتے تھے۔ سردار ہنسا: پلوشے بہن نے کچھ زیادہ ہی ڈرا دیا ہے کہ اب لڑکیوں سے دور بھاگنے لگے ہو۔ بغیر بتائے وہ میرا مطمع نظر جان گیا تھا۔ میں دانت نکالتے ہوئے بولا: خواہ مخواہ کی مصیبت ہی گلے پڑ گئی تھی یار۔ سردار نے منہ بنایا: کیا اسے بھگانا مناسب تھا؟ قتل بھی تو کیا جا سکتا تھا۔ میں نے متون کیا: مجھے نہیں لگتا کہ ایک خان اتنی بڑی بے غیرتی پر راضی ہوتا۔ صحیح کہا، مگر میں نے تمہیں مشورہ دیا تھا۔ میں نے دانت پیسے: اگر تمہاری گفتگو سے بےہودہ گوئی حذف کر دی جائے تو یقین کرو پیچھے خاموشی ہی بچتی ہے۔ وہ ترکی بد ترکی بولا: اور تمہاری زندگی سے بے غیرتی نکال دی جائے تو پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ بکواس کے بجائے شب باشی کی جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تو تھوڑا آرام مل جاتا۔ وہ دبی زبان میں ہنسا: ویسے ان ہونٹوں سے اچھی بات خال ہی نکلتی ہے۔ تبھی ہم ایک ٹیلے کے پاس سے گزرے۔ یہ جگہ بہتر رہے گی۔ مجھے متوجہ کر کے اس نے چڑھائی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ مٹی کا ڈھیر ارد گرد کی زمین سے چند فٹ بلند تھا۔ اس کا رقبہ 15-20 گز سے زیادہ نہیں تھا۔ اس پر کوئی درخت تو موجود نہیں تھا، البتہ چھدری چھدری جھاڑیاں موجود تھیں۔ یقیناً تمہیں اپنی پلوشے سے کچھ باتیں کرنا ہوں گی، تو تب تک میں نیند کر لوں؟ اطمینان بھرے انداز میں کہتے ہوئے سردار نے سفری تھیلا سر کے نیچے رکھ کر آنکھیں موند لی۔ میں بھی رائفل کا کیرنگ بیگ کندھوں سے نکال کر اس کے قریب پاؤں پسار کر بیٹھ گیا۔ دونوں کا ایک ساتھ سونا کسی طور پر مناسب نہیں تھا۔ 10-15 منٹ نہیں گزرے تھے کہ آبادی کی جانب سے 15-20 ٹارچوں کی روشنی آتی دکھائی دی۔ میرا ماتھا ٹھنکا، لگا پروین بی بی نے ہمارا راز فاش کر دیا ہے۔ کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی تھی، لیکن سوچنے یا غور کرنے کا وقت نہیں تھا۔ میں سردار کو مخاطب ہوا: خان صاحب اٹھ جائیں۔ اس کا نیند میں ڈوبا ہوا ہنکارا ابھرا۔ میں متبسم ہوا: بھلا یہ تو بتاؤ، پٹھان ڈرائیوروں نے ٹرک کے پیچھے کیا لکھوایا ہوتا ہے؟ وہ تپتے ہوئے بولا: اس وقت تو دماغ میں گندی گندی گالیوں کے علاوہ کچھ نہیں آ رہا۔ میں نے جلتی پر تیل چھڑکا: چلو میں بتا دیتا ہوں، لکھا ہوتا ہے: چل پیارے تیری قسمت میں آرام نہیں۔ راجے اگر… وہ سیدھا ہوتے ہوئے کچھ کہنے لگا تھا کہ روشنیوں پر نگاہ پڑی۔ کہا تھا اسے آزاد کرنا ٹھیک نہیں ہے، پھر غلطی سدھارنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ میں رائفل کا تھیلا پیٹھ پر لادنے لگا۔ پاؤں میں جوتے پہن کر وہ بھی سرعت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کلاشنکوف اس نے ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ یقیناً ایک سنائپر کی راہ میں نیند اور آرام حائل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے مشورہ چاہا: کیا خیال ہے پیچھے مڑ کر بھاگا جائے؟
یا چھپاؤ تلبیس سے کام لیں گے؟ میں نے سوچتے ہوئے کہا، نامعلوم ہماری تلاش میں آ رہے ہیں یا کوئی اور مطمع نظر ہے۔ سردار طنزیہ لہجے میں بولا، جس محترمہ کو بھگا کر ہیرو بنے ہونا اسے کال کر کے پوچھ لو۔ میں نے فیصلہ سنایا، میرا نہیں خیال یہ اس جنگل میں 2 سنائپروں کو دن کے وقت بھی تلاش کر لیں گے، کجا رات کو ڈھونڈ پائیں۔ چلو پھر۔ جیب سے چاقو نکالتے ہوئے سردار قریبی جھاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اسی وقت میرے موبائل فون پر کال آنے لگی۔ فون وائبریشن پر لگا تھا۔ تھر تھراہٹ صرف مجھے ہی محسوس ہوئی تھی، مگر وہ ایسا وقت نہیں تھا کہ میں رابطہ منقطع ہی کر سکتا، کجا کال اٹینڈ کرتا۔ موبائل فون بار بار بج رہا تھا۔ سکرین پر نگاہ ڈالی تو پلوشا کی کال آ رہی تھی۔ اسے سمجھانے کی مہلت نہیں تھی، گو پلوشا کی کال کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا کہ جب جی چاہتا میرا نمبر گھما دیتی۔ البتہ عموماً وہ اس وقت کال نہیں کیا کرتی تھی۔ کال کاٹنے کا بٹن دبا کر میں نے موبائل فون کو مکمل آف کر دیا تھا، اسے بعد میں بھی وضاحت دی جا سکتی تھی۔ سردار نے مشورہ دیا، راجے موبائل فون کی جان چھوڑو اور چھپنے کی تیاری پکڑو۔ پتہ نہیں پلوشے اس وقت کیوں کال کر رہی ہے۔ میں نے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے حیرانی ظاہر کی۔ بعد میں پوچھ لینا، فی الحال اس کی کال سے زیادہ اہم مرحلہ درپیش ہے۔ اتنا کہتے ہی وہ چونکا، میرے نمبر پر بھی کال آنے لگی ہے، شاید تم نے اسے مشن کا بتایا ہوا ہے۔ رابطہ منقطع کر کے وہ مجھے مخاطب ہوا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے میں چھپاؤ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اگلے 10-15 منٹ میں ہم 2 جھاڑیوں میں یوں پیوست ہوئے کہ جھاڑی ہی کا حصہ بن گئے تھے۔ تلاش کرنے والے 2-2 کی ٹولیوں میں آگے بڑھتے آ رہے تھے۔ 1-2 بار ہلکی سی چیخو پکار مچی، شاید کوئی جانور وغیرہ نکل کر بھاگا تھا جو انہیں چونکا گیا تھا۔ وہ پھیل کر آگے آ رہے تھے اور ایک دوسرے کو آوازیں دے کر رابطہ بحال رکھے ہوئے تھے۔ وہ ملی جلی سرائکی و پنجابی بول رہے تھے۔ اچانک فائر کی آواز گونجی، اس سے متصل مسرت بھرا کہکہا ابھرا، ساتھیو بہت موٹا خرگوش ہاتھ لگا ہے۔ اس بے غیرت کے کام دیکھو۔ 2 آدمی ہم سے چند قدم دور آ رکے تھے۔ بیزاری بھرے انداز میں کہا گیا، تو اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ بگو استاد نے اس چھنال کی خاطر ہمارے آرام کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اصرار تو ملنے سے رہا، کوئی خرگوش وغیرہ ہی پکڑ لیں تو غنیمت ہے۔ پہلے نے لقمہ دیا۔ پینوں کو تو 2-3 دفعہ میں نے بھی اصرار کے ساتھ گپ شپ کرتے دیکھا ہے، اور اس کی شے پا کر ہی بے غیرت نے ایسی کوشش کی ہوگی۔ دوسرا طنزیہ انداز میں بولا، بگو استاد کی نظر میں تو وہ دودھ سے دھلی ہے۔ پہلا بولا، اصرار بہت اچھا تیراک ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ جزیرے پر ٹکا ہوگا۔ دوسرے نے کہا، پتہ نہیں اس بے غیرت کے رنگ میں بھنگ کس نے ڈالا ہے، ان دونوں کا بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا، شاید اب تک اصرار کے پیچھے لگے ہوں گے۔ وہ گفتگو کرتے ہوئے ہمارے قریب سے گزر گئے۔ چاندنی کے علاوہ انہیں ٹارچوں کی طاقتور روشنی بھی میسر تھی، مگر اس جگہ وہ ہمیں دن کی روشنی میں بھی نہ ڈھونڈ پاتے۔ ان کی گفتگو سے یہی اندازہ ہوا تھا کہ پروین بی بی نے اپنا دامن بچانے کو عاشق نامراد کا بھانڈا پھوڑ دیا تھا۔ یقیناً اسے ہم سے ڈر تھا کہ کہیں بگو استاد کے سامنے اس کا راز فاش نہ کر دیں۔ بیچاری ہمیں کہاں جانتی تھی۔ سردار دبے لہجے میں مستفسر ہوا، ان کی تلاش ختم ہونے تک یہیں دبکے رہیں گے؟ میں نے مشورہ دیا، میرا خیال ہے کسی مضبوط درخت کا سہارا لینا پڑے گا۔ چلو۔ سردار متفق ہوتے ہوئے جھاڑی سے نکل آیا۔ میں نے بھی جھاڑی سے نکل کر کٹی ہوئی ٹہنیوں کو جھاڑی کی جڑ میں پھینکا اور آبادی کی اطراف قدم بڑھا دیے۔ ڈھونڈنے والوں کی نفسیات کو مد نظر رکھ کر کیے جانے والے چھپنے کے اقدامات کم ہی ناکام ہوتے ہیں۔ تلاش کرنے والوں کا سارا زور آبادی سے دور جگہوں پر ہونا تھا۔ ایسے میں ہم چھپنے کے ساتھ ہدف کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی جاری رکھ سکتے تھے۔ فرلانگ بھر چلنے کے بعد کیکر کا بڑا اور گھنا درخت نظر آیا، جس کی مضبوط شاخیں آسانی سے ہمارا وزن سہار سکتی تھی۔ متفقہ طور پر اسے منتخب کرتے ہوئے سردار نے مجھے اوپر چڑھنے کا اشارہ کیا۔ جنگلی درختوں کی تلاش خراش کوئی نہیں کرتا، تبھی ٹہنیاں اور شاخیں بے ہنگم انداز میں پھیلی ہوتی ہیں اور راستہ بنائے بغیر اوپر چڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے چھوٹے دستے کی کلہاڑی ہاتھ میں تھامی اور رکاوٹ ڈالنے والی ٹہنیوں کو صاف کرتے ہوئے اوپر چڑھنے لگا۔ میرے بلند ہونے تک سردار نیچے نگرانی کرتا رہا۔ جوں ہی میں نے اپنے لیے مناسب جگہ ڈھونڈ کر 1-2 شاخے پر تشریف ٹیکی، وہ اوپر آنے لگا۔ اس دوران میں ہم نے ٹارچ جلانے سے گریز کیا تھا، بس چاند کی ہلکی پھلکی روشنی سے مدد ہی لیتے رہے تھے۔ انسانی آنکھ کی ساخت اللہ پاک نے ایسی بنائی ہے کہ مسلسل اندھیرے میں کام کرنے سے تاریکی میں بھی چیزوں کے ہیولے دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سردار نے بھی مجھ سے چند ہاتھ دور جگہ سنبھال لی۔ مچان بنا نہیں سکے تھے، اس لیے سونے کی کوشش بیکار تھی۔ فارغ وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم سرگوشیوں میں آگے کا لایا عمل طے کرنے لگے۔
کافی ساری تجاویز زیر غور لائی گئیں، مگر کسی ایک پر بھی متفق نہ ہو سکے۔ اسی دوران میں صبح صادق ہوئی، تلاشی ٹولیوں کی ٹارچوں کی روشنی دور سے نظر آنے لگی۔ ہم نے چپ سادھ لی کہ ہلکا سا خطرہ بھی مول نہیں لے سکتے تھے، لیکن جب مقدر میں آزمائش لکھی ہو تو تدابیر کامیاب نہیں ہوا کرتی۔